بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی جانب سے ایک کالی گھٹا اٹھی اور آن کی آن میں پورے آسمان پر پھیل گئی، جس نے ماحول میں سردی کو بڑھا دیا تھا۔ رؤوف خان کے ہاتھ میں ایک ایسی تحریر تھی جسے وہ 1000 بار پڑھ چکا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ زوار خان رؤوف خان کی پشت زوار خان کی جانب تھی۔ نیلوفر عرف نیلی نے تمہیں رات کے اندھیرے میں پرانے مندر میں بلوایا ہے۔ لیکن زوار خان، رؤوف خان نے تیزی سے اپنا رخ بدلا۔ میں اپنے دوست کی زندگی ایک عورت کی خاطر خطرے میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ زوار خان، یہ عورت ذرا پتھر دل بھی ہے اور بے خوف بھی۔ یہ اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر بدل بھی سکتی ہے۔ یہ ذرا بھی بزدل نہیں ہے۔ لیکن رؤوف خان تو نیلی سے ملنا ہی چاہتا تھا، وہ بھی ہر قیمت پر، جبکہ زوار خان اسے روک رہا تھا۔ رؤوف خان کمرے سے نکلا تو زوار خان کا دل چاہا کہ وہ رؤوف خان کو روکے، اس کی بات مان لے، لیکن نیلی کی محبت اور اس سے ملنے کی حسرت نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ رؤوف خان چلا گیا۔ زوار خان ایک مرتبہ پھر سے وہی تحریر پڑھنے لگا۔ زوار خان، میں ٹھیک 10:30 بجے پرانے مندر میں تمہارا انتظار کروں گی، خدا حافظ۔ نیلی ٹھیک 9 بجے اپنے گھر سے نکلی۔ وہ ایک عورت تھی، عورت بھی وہ جو گھر میں ایک چھپکلی سے خوفزدہ ہو کر چیخیں مارنے لگتی ہے۔ لیکن نیلم خان ذرا مختلف قسم کی تھی۔ وہ سرد اندھیری راتوں میں بے خوف و خطر چہل قدمی کرنے نکل پڑتی تھی، اور آج بھی گاؤں کے سب سے عزیز زوار خان سے ملنے پرانے مندر جا رہی تھی، جو یہاں سے کافی زیادہ فاصلے پر تھا۔ اس کے ماں باپ گہری نیند سو چکے تھے۔ نیلو تقریباً 9:30 بجے پرانے مندر میں پہنچ گئی اور اندھیرے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی نظریں اس راستے پر لگی تھیں جس راستے پر سے زوار خان کو پرانے مندر آنا تھا۔ نیل اور زوار خان سے ملاقات ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ نیلی کا بھائی ریاض احمد اپنے دوست الطاف حسین کے حملہ لاہور سے واپس گھر آ رہا تھا کہ سفر کے دوران اس کا ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نوجوان نے اس کی توہین کی تھی اور اس کی نشست پر قبضہ بھی کیا تھا۔ نوجوان کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی کے جھگڑے میں زوار خان اپنے شہر پہنچ کر ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہو گیا، کیونکہ زخموں پر مرہم پٹی جو کروانی تھی، یہیں پر اس کی ملاقات نیلوفر سے ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک ہی نظر میں دیکھا اور پسند کر لیا۔ ان کی نظروں میں ایک ایسا پیغام تھا جس کے بعد دنیا ان کو ایک دوسرے سے جدا تو کر سکتی تھی، لیکن وہ کسی اور کو دل نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی محبت کی داستاں، پھر جب ان کی محبت کی داستاں سر عام پھیل گئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پرانے مندر میں ملنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ مندر نیلو کے گھر سے کافی دور تھا۔ آج اندھیری رات میں انہیں ایک دوسرے سے وہیں ملنا تھا، جبکہ اس مندر کے حوالے سے مشہور تھا کہ یہاں خوفناک چڑیلیں رہتی ہیں اور کبھی بھی انسان کی جان لے سکتی ہیں، لیکن محبت کرنے والے کب کسی سے ڈرتے ہیں۔ تبھی ان دونوں متوالوں نے صدیوں پرانے مندر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک 9 بجے نیلی بیٹھی زوار کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک سایہ اسے اپنے سامنے نظر آیا جو خوفناک انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیلی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا کہ شاید زوار خان کی جگہ کوئی ڈاکو یا لٹیرا ہو تو وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ اب سایہ بہت قریب آ چکا تھا۔ نیلی کی آنکھیں خوف سے پھٹ چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، سایہ نے نیلی کو اپنی باہوں میں کر لیا۔ نیل آنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نوجوان نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نیلی کی ایک سرگوشی ابھری۔ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے ان کو جل دے کر وہاں پہنچا ہوں، نقاب پوش نے نیلی کو تھام کر کہا اور مندر کی دوسری جانب لے گیا۔ نیلی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر وہ زوار خان ہے تو اس کے جذبوں اور اس کی محبت میں نیل کو پا لینے کی جستجو وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی جو خوشی اور محبت اور جذبات کا اظہار اس نے نیلی کے سہیلی کے گھر میں ملاقات کے وقت کیا تھا، اور یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔
तभी उसकी सरगोशी उभरी, मुझे अपने दामन में छुपा लो। लोग हमें एक दूसरे से जुदा करना चाहते हैं। हम दोनों के दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी करना चाहते हैं जिसके बाद हम कभी भी एक ना हो सकें। इन्हीं बातों में वो सब हो गया जिसके बारे में नीली ने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। नीली ज़मीन पर पड़ी थी और ज़वार खान ने उसे किसी दरिंदे की तरह नोच दिया था। और फिर न जाने क्या हुआ कि नीली के मंदिर जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जिस हुलिये में वो वहाँ मिली थी उसके घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नीली को घर जाकर अपने भाइयों से खूब मार पड़ी, यहाँ तक कि नीली बेहोश हो गई। नीली चूँकि अपने मंगेतर जहांगीर खान के नाम हो चुकी थी, जहांगीर को जब ये बात पता चली तो उसने भी बेहोश नीली को पकड़ा और खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। शीशम के दरख्त के साथ एक रस्सी लटक रही थी। भाई देख रहा था कि बहन को आगे बढ़कर बचा न सका। उसका बाप कमाल खान भी खामोश रहा। इसके साथ ही नीली के साथ जिस्मानी अजियत का एक दौर शुरू हो गया। उसे एक बार फिर बुरी तरह मारा पीटा गया। उसकी वहशत ने दम तोड़ा तो नीली बेहोश हो चुकी थी। न जाने कितनी सदियां इसी कैफियत में गुजर गईं। जब उसे होश आई तो उस वक्त वो फर्श पर पड़ी थी। उसके जिस्म के एक एक हिस्से से दर्द की टीसें उठ रही थीं। उसने किरची किरची वजूद को संभाला और उसके साथ ही वो बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर उसके साथ उसका वजूद तारीकियों में डूबता चला गया। वो नहीं जानती थी कि उसकी मोहब्बत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया कि ज़माने की नज़र में रुस्वा कर दिया। बेहोशी के आलम में उसकी पीठ पर एक ज़रब लगी जिसने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। कमाल अहमद फरिश्ता अजल बनकर उसके सर पर खड़ा था। कान खोलकर सुन लो नीली, तुम्हें बेटी नहीं बेटे को जन्म देना है। तुमने जो हरकत की है उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। ये मत समझना कि हम तुम पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ देंगे। नीली ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ज़वार खान को उसने चाहा था, उसको पूजा था, उससे मोहब्बत की थी, उसकी सज़ा आज वो इस अंदाज में भुगतेगी जिसका उसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। वो चीखी। ज़वार खान की मोहब्बत का शिकवा उसकी ज़ख्मी ज़ुबान पर आ गया। बेवफ़ा, हम न तुझे भूलेंगे। सारी दुनिया ने हमसे कहा भूल जा बेवफ़ा, हम ही तुझे न भूल पाए। नीली के जहन में ज़वार खान के इश्किया जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उसने कभी रुमान परवर मूड में उससे कहे थे। वो क्या जानती थी कि ज़वार उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। इन्हीं सिसकियों और आहों में न जाने कब वो बेहोश हो गई। घर वालों में से किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो नीली के पास आकर उसे एक पल भी हमदर्दी जता सके। सबके दिल खौफ से कांप रहे थे। छोटी बहनें तो गोया अपनी बड़ी बहन के पास जाने से भी कतरा रही थीं। उन्हें अपने बाप और भाइयों के जुल्म से इस कदर डर लगता था कि वो उनके सामने आंख तक नहीं उठाती थीं। भला वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी बहन से बात क्या करती। नीली का सर धोता वजूद सारी रात इसी तरह पड़ा रहा। लग रहा था आज वो ये दुनिया ही छोड़ जाएगी। लेकिन फिर सुबह होते ही घर वालों ने एक अजीब मंज़र देखा। नीली घर में मौजूद नहीं थी। इन्होंने समझा कि शायद छत पर होगी या कहीं घर के आसपास ही मौजूद होगी, लेकिन लाख तलाश करने पर भी उन्हें नीली का वजूद कहीं न मिला। भाइयों और बाप का ख्याल था कि वो नीली को इस कदर मार पीट चुके थे वो हिलने के काबिल न थी। फिर कहाँ गई? भाइयों और बाप का मारे गुस्से के बुरा हाल था। उन्हें समझ में न आ रहा था कि नीली इस हालत में कहाँ जा सकती है। घर का चप्पा चप्पा ढूंढा गया, घर की औरतों से पूछा गया, मगर नीली वहाँ होती तो मिलती। दूसरी तरफ ज़वार खान नीली का इंतज़ार करता ही रह गया था। अंधेरे में जब वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा मंदिर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसे एहसास था कि नीली लड़की है, लाख बहादुर सही, लेकिन रात के अंधेरे में वो ये डर नहीं सह पाएगी। वो जल्द अज जल्द उसके पास पहुंचना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता जब वो ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाने लगा तो उसे नीली की हल्की सी चीख सुनाई दी। लगता था नीली किसी अजियत में है। उसकी आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकता था। वो अंधाधुंध भागता हुआ ऊपर वाली मंजिल की जानिब गया तो वहाँ भी कुछ नज़र न आ रहा था। न जाने क्यों आज खिलाफ़े मामूल यहाँ अंधेरा था। हालांकि एक दिन पहले वो इसी मंदिर में आकर मुलाकात की जगह का तयन कर चुका था। उसी ने तो नीली को पैगाम भिजवाया था कि वो ऊपर वाली मंदिर की दीवार के साथ लगकर खड़ी हो जाए, वो उसे वहाँ मिलने आ जाएगा। नीली ने भी ऐसा ही किया था।
زوار کے حکم کی پیروی کی تھی، مگر یہ کیا، نہ نیلی کو زوار ملا تو نہ زوار کو نیلی ملی۔ یہ کیا معجزہ تھا؟ زوار خان سوچتا رہا۔ اس نے نیلی کو کئی آوازیں دیں، مگر نیلی نے نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ چیخ و پکار بڑھ رہی تھی، مگر زوار بے بس تھا۔ وہ اپنی نیلی کو اپنے سامنے لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اسے ایک ہیولا سا نظر آیا جو نیلی پر جھکا ہوا تھا، وہ اسے نوچ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کالے سائے نے نیلی کی گردن میں دانت کاٹ دیے۔ یہ دیکھ کر زوار تڑپ اٹھا۔ اس کی محبت اس کے سامنے جان کی بازی ہار رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ ابھی وہ اس سب منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر پیچھے کی طرف پلٹا تو دیکھا خوفناک وجود اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اسے انتہائی مکروہ لگی، مگر وہ اس قدر حقیقت سے قریب تر تھی کہ زوار چاہتے ہوئے بھی اپنی مردانگی کا اظہار نہ کر سکا۔ اس کی ساری جرأت اور ہمت بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ نیلی کو اور خود کو لے کر اس میں سما جائے۔ خدایا، ہم یہاں ایک دوسرے سے ملنے کیوں آ گئے تھے؟ کیوں اپنی محبت کے دشمن ہو گئے؟ زوار خان دل ہی دل میں سوچنے لگا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج رات اس کے لیے کتنی اذیت ناک ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ مندر کے نیچے والے فلور پر پڑا تھا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر مکھیاں منڈلا رہی تھیں۔ اسے سخت قحط ہوئی۔ وہ اٹھا تو اس کے جسم میں درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ یہاں آیا ہی کیوں۔ ایک پل کے لیے اس کا ذہن خالی ہو گیا تھا۔ نیلی سے ہونے والی پچھلی رات کی ملاقات، اس کی چیخیں، اس کا رونا چلانا، وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ ایک انجانے سے احساس کے تحت اٹھا۔ زوار کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور سر کھجاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر کے بعد پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نیلی کا وجود نامناسب حالت میں مندر کی اوپر والی دیوار کے پاس سے ملا ہے۔ برسوں بعد ایک ہندو ملازم وہاں صفائی کرنے گیا تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ جب بھی اس نے گاؤں والوں کو بتایا، لیکن گاؤں والے اس ملازم کو بھی نہیں ڈھونڈ سکے، کیونکہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ انہیں نہیں ملا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انہیں یہ اطلاع کس نے دی۔ پہلے تو انہیں نیلی پر غصہ تھا، جب غصہ ہٹا تو وہ سنجیدہ ہو کر نیلی کے قاتل کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ زوار خان اور نیلی کی محبت کا علم تو سبھی کو تھا، مگر کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ نیلی زوار خان سے ملتی ہے۔ ادھر زوار خان بھی اپنی طرف سے اداس تھا، کیونکہ نیلی کے بے ہوش ہونے کی خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہی کوس رہا تھا۔ اس حقیقت کو وہ جانتا تو تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی منہ نہ کھول سکا۔ بھلا اس پر یقین ہی کون کرتا؟ سب اسی کو برا بھلا کہتے، سب یہی کہتے کہ اسی نے نیلی کی یہ حالت کی ہے۔ گاؤں میں ہر جگہ نیلی کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی تھی۔ زوار خان اپنے گھر پر ہی تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ کیا اس کی محبت کو کوئی اور اٹھا کر لے گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، لیکن سوائے سوچنے کے وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ زندگی یکدم سے جیسے ویران ہو گئی تھی۔ رنگ و نور تو پھیکے پڑ گئے تھے۔ نیلی کے بغیر اس کا دل نہ لگ رہا تھا۔ تبھی نہ جانے کیوں اگلے دن وہ کسی انجانے احساس کے تحت مندر کی طرف چل دیا۔ منظر میں خلاف معمول آج روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ ایسی روشنیاں اس نے مندر میں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ پورا گاؤں گہری نیند سو چکا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے تھے جب وہ نیلی کی یادوں کو تازہ کرنے پرانے مندر کی طرف چل پڑا۔ مندر میں دور سے روشنیاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو واقعی مندر روشن لگ رہا تھا۔ اسے عجیب سی حیرت ہوئی۔ وہ قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا کر دیکھا تو پورا مندر نفاست سے سجا ہوا تھا۔ جگہ جگہ برقی کمکمے تھے اور زندگی اتنی شاہانہ تھی جس کا کوئی انداز بیان نہیں تھا۔ تبھی زوار خان نے اوپر جانے کی سوچی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ نیلی دلہن بنی بیٹھی ہے۔ آس پاس عجیب و غریب شکل و صورت والے لوگ بیٹھے اس کے ہاتھوں پر مہندی اور پان لگا رہے ہیں۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ زوار نے آگے بڑھ کر نیلی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لانا چاہا، مگر نیلی اسے نہ ملی۔ نیلی اسے یوں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ نیلی اور زوار کی محبت کی یہ داستان عجیب تھی۔
زوار نے بعد میں یہ قصہ اپنے دوستوں کو سنایا، جس پر کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن گاؤں کے لوگ بھی رفتہ رفتہ یہ بات ماننے لگے کہ انہیں شام کے وقت ایک دلہن نما لڑکی اس مندر کے آس پاس پھرتی نظر آئی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ نیلی ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں مندر کے جن اسے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے گئے اور اسے اپنے کسی بیٹے کی دلہن بنا دیا، تبھی اکثر نیلی وہیں مندر میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔